بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے حکومت سنبھالتے ہی ان کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے پہلے حضرت عائشہ نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کی، اور پھر معاویہ نے امام علی علیہ السلام سے جنگ صفین اور نہروان لڑی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ان ساری جنگوں میں اپنے بابا کے ساتھ ساتھ تھے اور اپنی شجاعت دکھاتے رہے۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف فوج جمع کر ہی رہے تھے کہ معاویہ کی سازش سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے ہاتھوں 19 رمضان سن 40 ہجری میں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام پر حملہ ہو گیا۔ آپ کے سر پر ایسا زخم لگا کہ جس کی تاب نہ لاتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام 21 رمضان سن 40 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس مولا امام علی علیہ السلام نے وصیت میں اپنی حکومت حضرت امام حسن علیہ السلام کے سپرد کی، اور امیر المومنین علیہ السلام کے بعد آپ 5ویں خلیفہ قرار پائے، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بعد امامت کا منصب بھی امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا، جس سے وہ دوسرے امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے جانشین قرار پائے۔ آپ نے اپنی تمام بیویوں اور اپنی تمام اولاد کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تدفین کے بعد قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کی، جن کی کل تعداد 40,000 تھی۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کی بیعت 22 رمضان سن 40 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، جس میں آپ نے خدا کی حمد و ثنا اور درود محمد و آل محمد کے بعد 12 اماموں کی خلافت کا ذکر فرمایا، اور اس کی وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم میں سے ہر ایک یا تو تلوار کے گھاٹ اترے گا یا تو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایران، عراق، حجاز اور بصرہ کی طرف توجہ کی، اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ امام علی علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت ہو گئی ہے اور آپ خلیفہ مقرر ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ امام حسن علیہ السلام نے بصرہ کا حاکم ابن عباس کو مقرر کر دیا ہے، تو اس نے کوفہ اور بصرہ کی طرف 2 جاسوس روانہ کیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ امام حسن علیہ السلام سے منحرف ہو کر میری طرف آ جائیں، لیکن وہ دونوں جاسوس گرفتار ہو گئے اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ جب حکومت حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی تو زمانہ پرآشوب تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شجاعت کے قصے سارے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد سوئے ہوئے فتنے بیدار ہو گئے۔ معاویہ نے جا بجا جاسوس مقرر کر دیے تھے، جو مسلمانوں میں پھوٹ دلواتے اور امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں فتنہ اور اختلاف کا بیج بوتے تھے۔ معاویہ نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں سے سازشی ملاقاتیں کی اور بڑی بڑی رشوتیں دے کر انہیں امام حسن علیہ السلام سے الگ کر دیا، اور اس کے علاوہ معاویہ ابن ابو سفیان نے یہ اعلان کرا دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے حسن ابن علی کو قتل کرا دیا جائے، جو بھی یہ کام کرے گا میں اس کو 2 لاکھ درہم دوں گا، فوج کی سرداری عطا کروں گا، اور اپنی کسی بھی لڑکی سے اس کی شادی کرا دوں گا۔ یہ انعام حاصل کرنے کے لیے کم بخت لوگ شب و روز موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ امام کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے کپڑوں کے نیچے لوہے کی زرہ پہننا شروع کر دی، یہاں تک کہ جب آپ نماز جماعت پڑھانے کے لیے باہر نکلتے
تو زرہ پہن کے نکلتے تھے۔ دوسری طرف معاویہ نے عراق پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر بھیج دیا۔ جب لشکر عراق کی حدود میں آگے تک بڑھ آیا تو امام نے اپنے لشکر کو حرکت کرنے کا حکم دیا اور حجر ابن عدی کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ امام کے لشکر کی تعداد ویسے تو بہت زیادہ تھی، لیکن انہی لوگوں میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو معاویہ کے جاسوس تھے اور سپاہیوں کو آپس میں لڑواتے تھے، اور کچھ تو معاویہ کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ امام علی کی شہادت نے دوستوں کے حوصلے پست اور دشمنوں کو ہمت و توانائی دے دی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں معاویہ کے لشکر والے بھی تھے جو فتنہ اور شر انگیزی پھیلا رہے تھے۔ معاویہ 40,000 کی فوج لے کر بغداد سے قریب مسکن کے مقام میں جا اترا۔ امام علیہ السلام کو جب معاویہ کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ سے روانہ ہو کر سابات جا پہنچے اور 12,000 کی فوج قیس ابن سعد کی ماتحتی میں معاویہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کی۔ سابات میں آپ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں آپ نے فرمایا، لوگوں، تم نے اس شرط پر مجھ سے بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ دونوں حالتوں میں میرا ساتھ دو گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شخص سے بھی بغض و عداوت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کو ستانے کا خیال نہیں ہے، میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے آپ کے اس خطبے کا مطلب یہ سمجھا کہ امام علیہ السلام معاویہ سے صلح کرنے کی طرف مائل ہیں اور خلافت سے دستبرداری کا ارادہ دل میں رکھتے ہیں۔ اسی دوران جب معاویہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے لشکر کی تعداد سے متاثر ہوا تو اس نے عمر و عاص سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو لشکر امام حسن علیہ السلام میں بھیج کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں۔ بس امام علیہ السلام کے لشکریوں میں گھسے ہوئے جاسوسوں نے یہ چرچا عام کر دیا کہ حسن ابن علی نے معاویہ سے صلح کر دی ہے، اور امام علیہ السلام کے لشکر میں اس افواہ کے پھیلنے سے بدگمانیاں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر والے جنہیں پہلے ہی یہ گمان تھا کہ امام صلح کریں گے، انہوں نے کہا کہ حسن بھی اپنے باپ علی کی طرح کافر ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو حضرت امام حسن علیہ السلام سے اتنا بغض آ گیا کہ آپ کے خیمے پر ٹوٹ پڑے، امام کا سارا مال لوٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کے نیچے سے مصلی تک گھسیٹا گیا، دوش مبارک سے عبا بھی اتار لی گئی، اور کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کو معاویہ کے حوالے کر دینے کا منصوبہ بنایا، اور ایک خارجی جس کا نام جرح بن کیسا تھا، اس نے امام علیہ السلام کی ران مبارک پر ایک ایسا خنجر سے حملہ کیا کہ ہڈی تک محفوظ نہ رہ سکی۔ بالآخر آپ کم بختوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر مدائن شہر لائے گئے، جہاں آپ نے سعید کے محل میں مقیم رہ کر اپنا علاج کروایا اور آپ بہتر ہو گئے۔ معاویہ نے موقع غنیمت جان کر 20,000 کا لشکر عبداللہ ابن عامر کی قیادت میں مدائن بھیجا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اس سے لڑنے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ اس نے عام شہرت کر دی کہ معاویہ ایک بڑا لشکر لیے آ رہا ہے۔ میں امام حسن ابن علی اور ان کے لشکر والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مفت میں اپنی جان نہ دیں اور صلح کر لیں۔ اس خوف کی خبر اور پیغام صلح سے لوگوں کے دل بیٹھ گئے، ہمتیں پست ہو گئیں اور امام حسن علیہ السلام کی فوج بھاگنے کے لیے راستے ڈھونڈنے لگیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے آپ کو تنہا ترین سردار کہا جاتا ہے۔ نواسہ رسول کریم اہل بیت حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا 7واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی محمد